بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہوں اس اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور ہمارے سب کے دامن کو خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ہرپال سنگھ صاحب کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں درج 77,439 مقدس کلمات میں سے سب سے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اپنے آپ میں ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ بابا کبیر بھی اپنی ایک کلام میں کہتے ہیں کہ اللہ پاکم پاک ہے، شک کرو جے دوسر ہوئے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ دوستو، تبلیغ دین اور انسانیت کی بھلائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں نہ کہیں مکہ معظمہ کی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، کہیں چوپال پر، کہیں مساجد میں، کہیں پارک میں محفل سجایا کرتے تھے، آپس میں بات چیت مذاکرات کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کے صحابہ اکرام میں جو خصوصی طور پر شامل ہوتے تھے حضرت خلیفہ عمر صاحب، حضرت خلیفہ عثمان صاحب اور حضرت خلیفہ ابو بکر صاحب۔ دوستوں، میں تھوڑا سا حضور کے متعلق خلاصہ کروں کہ حضرت خلیفہ ابو بکر صاحب جو تھے وہ حضور کے صحابہ بھی تھے، ان کے ساتھی تھے اور ان کے سسر صاحب بھی لگتے تھے، کیونکہ حضرت خلیفہ ابو بکر صاحب کی دختر، ان کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ صاحب کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک بار ایسی ایک محفل سجی ہوئی تھی، دین کی باتیں ہو رہی تھیں، انسانیت کی بھلائی کی باتیں ہو رہی تھیں، تو صحابہ کرام کی محفل میں ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی شائستگی کے ساتھ حضور سے دریافت کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا کوئی ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ یہ سوال سنا تو سارے صحابہ اکرام جو تھے ایک دم حیرت میں آ گئے کہ یہ کون سا سوال ہے۔ حضور نے مسکرائے، اس صحابی کی پیٹھ تھپ تھپائی اور بڑا پیار سے جواب دیا، بہت ہی درست سوال ہے آپ کا، ایک کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا۔ سب صحابہ اکرام حیرت میں ہو گئے کہ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا، وہ اپنے آپ میں ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اپنے آپ میں ایک ہے۔ دوستو، اس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بھلے ہی ہم سے اب ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہم سب نے منائی ہے، آج ماشاءاللہ چاند رات ہے اور انشاءاللہ تعالی کل عید الفطر ہے۔ ہم سب نے اپنی ساری عبادتوں کو مسلسل جاری رکھنا ہے، اس ایک اللہ کے آگے دریافت کرنی ہے، اس کے ہی آگے اپنی نیت باندھ کر بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی پرواہ کے ساتھ، بہت ہی تلینتا کے ساتھ، بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے۔ ضرور ہماری وہ بات سنے گا جب ہم اس کے ساتھ جڑ کے اس کے آگے دریافت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے۔ خدا منظور کرتا ہے دعا جب دل سے ہوتی ہے، مگر مشکل تو ہے یہ کہ یہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی عبادتوں کو جاری رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، مسلسل پیچھے نہیں ہٹنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اگلا ہلال عید آئے، ہمیں مدینہ منورہ کی اور مکہ معظمہ کی مقدس گلیوں سے ہمیں ہلال عید کے چاند کا دیدار کروانا، کیونکہ حضور کی خاک پاک سے پاکیزہ ہوئی ان گلیوں کی جو خاک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف نصیب فرمانا کہ ہم اس خاک کو اپنی پیشانی پر لگا سکیں۔ میری جانب سے سبھی میرے دوستوں کو، سبھی دیش واسیوں کو، جو میرے دوست بیرونی ملک میں ہیں، سمندر پار کے ممالک میں ہیں، سب کو میری جانب سے چاند رات کی، عید الفطر کی بہت 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 مبارکباد، بہت بہت مبارکباد۔ دیکھا ہلال عید تو ہم نے یہ کی دعا، دیکھا ہلال عید تو ہم نے یہ کی دعا، یا رب ہماری دوستی قائم رہے سدا۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ ہوئی کملی والے کے نقش قدم سے منور منور مدینے کی گلیاں، ہر ایک شے سے اعلیٰ، ہر ایک شے سے افضل، ہر ایک شے سے بڑھ کر مدینے کی گلیاں۔ آپ سبھی دوستوں کو ایک بار پھر چاند رات کی، عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارکباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ بہت اچھا میسیج دیا ہے سنگھ صاحب نے۔ ہرپال جی ان کا نام بتایا جا رہا ہے، رامپور یو پی سے۔ تو میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا، جیسے کہ انہوں نے ایک سٹوری سنا کر یہ بات کہنی چاہیے کہ جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، جسے ہم کریٹر کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، چاہے انسان اسے کسی بھی نام سے یاد کرے، لیکن انسان کو پہچاننا ہے کہ میرا حقیقی رب
کون ہے اور میرا حقیقی رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہرپال جی نے ایک اور بات کہی کہ اللہ اپنے جیسا دوسرا نہیں بنا سکتا۔ تو یہ بات کہنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے نہیں کریں گے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ الگ بات ہے۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو بہترین انداز سے ہرپال جی نے جیسے مبارکباد دیا اور ایک امن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، زیادہ سے زیادہ سمجھ دے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اس ویڈیو کو میرے بھائیوں شیئر کر دینا، یہ بہت اچھا میسیج ہے، بہت اچھا میسیج ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتانا۔